بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری ذوالفقار احمد قادری حبیب آباد سے آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم اور تقریباً 2-3 سال کے بعد ایک اختلافی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ حسینیت ہے؟ علامہ مفکر اسلام مفتی فضل احمد چشتی صاحب آستانہ عالیہ سندر شریف، ان کے کچھ بیانات کی وجہ سے کچھ ان کے اپنوں جو پہلے اپنے تھے، کچھ ان کے مخالفین اور کچھ ان سے بغض رکھنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے یہ نعرہ لگا دیا کہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب جو ہیں وہ نعوذ باللہ منہا یزیدی ہیں، یعنی کہ وہ یزید کو سپورٹ کرتے ہیں، یزید کو اچھا کہتے ہیں۔ اور یہ بات چلتی گئی، پھیلتی گئی، اور اس کے سلسلے میں بہت دور تک، یہاں تک کہ مباہلہ تک بھی بات جا پہنچی، لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ تھم نہ سکا، اور اب ایک ایسا گروہ ہے جو کہ پہلے مفتی فضل احمد چشتی صاحب کے ہم نوا تھے اور پھر ان کے ساتھ اختلاف کر دیا، اور اب جو ہے کھل کر ان کی مخالفت کر رہے ہیں، اور ان کا یہ نعرہ ہے کہ جو مفتی فضل احمد چشتی صاحب کو چاہے گا یا ان کو اچھا کہے گا وہ بھی یزیدی ہوگا، چشتی صاحب بھی یزیدی ہیں، اور ہم جو ہیں ہم حسینی ہیں۔ اب یہ جو حسینی ہیں ان سے میں نے ایک سوال کرنا ہے، اور یہ آپ کو میں نے دکھانی ہے کچھ چیزیں، اور پھر آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا یہ حسینیت ہے؟ تو امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ کا کردار، آپ کی ذات کسی سے چھپی نہیں ہے، نہ کوئی ایسا ہے کہ کوئی ان کے متعلق نہ جانتا ہو۔ تو کیا ہم جو کر رہے ہیں کیا امام حسین علیہ السلام کے طریقہ کے مطابق ہی ہے؟ تو اب یہ ان سے ہی میرا سوال ہے۔ میں کبھی کسی پر نہ کوئی فتویٰ لگاتا ہوں، نہ ہی میں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایسی حد سے زیادہ بات کی ہے، تو اب میں آپ کو زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لیتا، کچھ میں نے آپ کو چیزیں پیش کرنی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کچھ دن پہلے مجھے ایک کال موصول ہوئی، اور اس کال میں کیا تھا، اس کال میں ایک صاحب بولے اور انہوں نے ایک میرے ساتھ گفتگو کی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ اس کو سن لیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ حضور ذوالفقار صاحب بول رہے تھے؟ ہاں جی، میں ذوالفقار ہوں۔ میرے کو حضور 2 بیان آئے سن چشتی صاحب دے جی، تو نیٹ پہ دینے سن پرانے سن سوچا ہم کن بول رہے ہیں اس پہ جی 2 بیان آئے سن مفتی فضل احمد چشتی صاحب دے، تو میں نے بھیج دیو، میں سویرے چاڑ دیاں گا۔ اور کوئی نمبر اپنا کیویں دیواں یا کس طرح؟ تواڈے کول آڈیو نے کہ ویڈیو نے؟ ایک آڈیو ایک ویڈیو ہے۔ کہ انہوں یوٹیوب تے پانا جے؟ ہاں جی، میں یوٹیوب پہ کرنا ہوئے تو کرونا لحاظ نہ لے گا، وہ جیڑی ویڈیو ہے چلی جائے گی، لیکن اس نو پہلے تسی انہوں ایڈٹ کر لو۔ وہ تو مینوں بارے تو نہیں آندا، میں میرے کول ایچ ڈی جڑا ایک ویڈیو ہے انہوں ایچ ڈی یوٹیوب تے اپلوڈ کر کے اتنے نہ لکھ دیو تو کوئی ایم بی تھوڑی زیادہ خرچ ہوگی، چڑھ جائے گا۔ اچھا ہاں، تو وہ جیڑی آڈیو ہے ان دی تصویر بنا کے مگر آڈیو لانی پائے گی، پھر ان دی ویڈیو بن کے پھر اپلوڈ ہوئے گی۔ تو تسی نہ کر دو گے؟ تو میرے کو آڈیو بھیج دیو، آڈیو تو کر دیا گا، ویڈیو تو میرے کو نہیں نہ آنی۔ ویڈیو نہیں آنا؟ ویڈیو واٹس ایپ نہیں آڈیو بھیجیے تو کیویں بھیجیے تواڈے نمبر وغیرہ واٹس ایپ پہ؟ واٹس ایپ تے؟ ہاں اندر تے واٹس ایپ بنا ہے؟ آہو، میرے جائز دے نمبر سے بنیا ہوا۔ چلو میں پھر آدھے نمبر کو کراں گا، ساڈے کولے یہ نمبر نہیں ہے، میں تھانوں پھر رابطہ کر لواں گا۔ ہاں ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ کال آنے کے بعد اور ایسی گفتگو سننے کے بعد کوئی بھی انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو ہے انسان
یقیناً مفتی فضل احمد چشتی صاحب ان سے کوئی پیار کرنے والا ہے، اور اس بندے کو اتنی زیادہ موبائل چلانے کی یا دیگر جو چیزیں ہیں ان کی اس کو اتنی معلومات نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس کال کے اس بھائی نے اپنا نام مجھے محمد طاہر بتایا، اور چشتی صاحب کا چاہنے والا تھا تو چشتی بن گیا، اور اپنا جو پتہ ہے مجھے پاک پتن بتایا، تو میں نے اسی طرح اس کو لکھ لیا، یہ اس کا نمبر ہے۔ اب اس کے بعد اس نے مجھے سلام بلایا، میں نے اس کو وعلیکم السلام کہا، تب اس کی جو پروفائل پکچر ہے وہ اور تھی۔ اب اس نے کیا کہا مجھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور میرے کو نا میں دونوں اگے کال بھی کی تھی کہ چشتی صاحب دے تھے اجرا شام کی میں چنا بیان ہوئے سی اس فضل چشتی صاحب دے تے وہ میرے کو ریکارڈنگ ہے تو نیٹ تے جڑا نہیں سی، ویڈیو بھی ہے، ویڈیو تو ساکیا سی کہ نہیں تے آڈیو تو سکیا سی، آڈیو پھر میں بھیج دیواں۔ السلام علیکم، ہاں وہ آڈیو مینوں بھیج دیو، موضوع کی ہے وہ بھی بھیج دیو، تے اگر وڈی ایم بی چ ہوئے تو پھر ڈاکومنٹ سلیکٹ کر کے بھیج دینا اس واٹس ایپ پہ نا ڈاکومنٹ، پھر اگر زیادہ سائز ہوگا تو بھی آ جائے گی۔ تو یہاں سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ جس شخص نے مجھے کال کی تھی وہی شخص ہے کہ جس نے مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیا۔ اب یہ کہے کہ کال کرنے والا کوئی اور تھا یا میسج کرنے والا کوئی اور تھا، اب یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد انہوں نے مجھے جو کہا میں نے اس کو جواب دیا، اب انہوں نے جو جواب دیا وہ کیا تھا، حضور میں باہر تے کام آیا میں تے تھوڑی دیر تک میں بھیجنا، اتنا نیٹ ورک نہیں آ رہا، سنگلر آ رہے ہیں انجے بہت سلو، میں بھیج رہا، کوشش کر رہا، آج نہیں رہا، میں تھوڑی دیر تک بھیج دینا۔ تو یہ اس کے بعد میں نے اس کو ایک ویڈیو بنا کر چھوٹی سی سینڈ کر دی کہ اگر آپ کے پاس آڈیوز بڑے سائز میں ہیں تو آپ ان کو ڈاکومنٹ کے کیسے کنورٹ کر کے مجھے بھیج سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ جو بیانات ہیں یہ بھیجے، اور اس کے بعد جو گفتگو کی وہ بھی آپ سن لیں۔ حضور آئے گئے جی تھلے والے جن تو اجرا لکھا ہے یہ ہے گا جی کرونا اور کافرانہ عقائد، کرونا وائرس اور کافرانہ عقائد ایندا عنوان ہے تے اتلے تے میں تمہیں دسنا، باقی جڑے تھلے والے انہاں تے چشتی علماء اے ذوالفقار صاحب دا قاری ذوالفقار صاحب دا تھلے ہے ریکارڈنگ، تھلے ہے گیا جی حجاج بن یوسف کی نیکیاں اور بدنیکیاں، اس طرح موضوع ہے، مجھے سن بھی لینے تے میں متلے تو دن دسنا۔ ہاں متلے دا ہے جی شریعت مصطفیٰ، یہ بھی قاری ذوالفقار صاحب دا ہے تے یہ کرتے ہیں جس لئے ہو سکے حضور ہو جاندے پھر میں دسے میں نیٹ تے سکے نا، اور بھی ایک دو لینے سی تو مینوں پھر اس طرح بھیجن دا پونی سی پتا واٹس ایپ دا، اور تساں ہم دسے تو بعد اس طرح ہو گئے نا جاندے ہی نہیں سن اگے، چلو ہن بھیج میں ایویں بھی دینا، چلو نیٹ تے پھر جس لے چڑھ جان مینوں دس دینا۔ بالکل سادہ، بالکل ناسمجھ سادہ لو انسان جس کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے اور چاہت رکھنے والا ہے، تو اب اس نے یہ ریکویسٹ کی ہے تو میں نے چاہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اپلوڈ کر دیتا ہوں۔ اب اس کو میں نے یہ بتایا کہ میں نے یہ اپلوڈ کر دیا ہے قاری ذوالفقار احمد قادری چینل پر، اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، میں نے اس کو دیکھ لیا ہے۔ اب آپ اس کا جو وائس ہے وہ سن لیں۔ حضورات جڑی میں چشتی صاحب دی ویڈیو بھیجی نا تہاڈے کول تے ان دا عنوان ہے جی، یعنی دوستوں کو نصیحتیں اس طرح ہے جی، یا اپنے شاگردوں کو نصیحتیں یا دوستوں کو نصیحتیں، نہ دو چیز جڑا مرضی تو بہتر لگے وہ لا دو ان دا عنوان۔ تو اب اس کے جو وائس ہے وہ بھی آپ نے سن لی ہے، اور یہ ایک ویڈیو تھی جو اس نے مجھے بھیجی تھی تو وہ بھی اوپر ڈاکومنٹ میں ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چشتی صاحب MP4 میں۔ تو اب اس کی آپ نے آڈیو سنی ہے تو اس کے ساتھ آپ نے اس کے پیچھے سانگ بھی سنا ہوگا جس میں غالباً عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب جو ہیں وہ
کچھ ارشاد فرما رہے ہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ شخص یعنی کہ کیا اس کی سوچ ہو سکتی ہے، مزید وضاحت نہیں کرنی۔ حضور میرا نام محمد طاہر میرا نام ہے۔ ہاں، تو میں نے اس کو اب اس کا نام پوچھا ہے، جس نے اپنا نام مجھے محمد طاہر بتایا ہے۔ اب اس کے بعد جس نے ویڈیو بھیجی تھی، میں نے اس سے پوچھا ہے کہ چونکہ کاپی رائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ نے یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ نے اپنے موبائل سے بنائی ہے یا نہیں؟ تو اب اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور بیان اپلوڈ ہو گیا سی اور قاری ذوالفقار صاحب کو علاوہ یعنی چشتی صاحب دے جڑا میں چشتی صاحب دے بھیجے سی غالباً ایک گفتگو سی وہ ہو گئی کو نہیں۔ السلام علیکم۔ یہ اس طرح ہے میرے بھائی جان، کاپی رائٹ کا نا مسئلہ ہوتا ہے یوٹیوب پہ، فیس بک ہر جگہ پہ ہی ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو بیان کسی نے اپلوڈ کیا ہو نا، اس کو ہم دوبارہ اپلوڈ کریں گے تو اس میں ساتھ پھر ہماری جو آئی ڈی چینل ہوتا ہے نا وہ بلاک ہو جاتا ہے۔ تو وہ قاری ذوالفقار احمد صاحب والے دونوں بیانات میں نے اپلوڈ کر دیے ہیں، ایک تعظیم شریعت مصطفیٰ والا اور دوسرا شان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ والا۔ اور اس کے بعد جو یہ ہے نا جو آپ نے ویڈیو بھیجی ہے یہ کسی اور نے اپلوڈ کی ہوگی، کیونکہ اس کے اوپر نا یہ ویڈیو آپ کی نہیں مجھے لگ رہی کہ آپ نے یہ اپنے موبائل سے ریکارڈ کی ہے، یا یہ آپ کو کسی نے بھیجی ہے اور آپ نے مجھے وہ بھیج دی ہے، تو یہ اس میں دیکھنا ہے۔ اور دوسرا یہ چشتی علماء اور آج کل ملا پر یہ بھی بیان پہلے نا کافی دیر وائرل ہو چکا ہے، یقیناً یہ بھی آپ کی نا اپنی ریکارڈنگ نہیں ہے، تو اس لیے اس سے بھی گریز کروں گا۔ اور یہ جو آپ ریکارڈ حجاج بن یوسف ہے یہ آپ کی اپنی ریکارڈنگ ہے یا آپ نے آگے سے لی ہے؟ اور دوسرا جو ہے حجرا والا جس پہ لکھا ہوا ہے یہ بھی آپ کی اپنی ہے یا آپ نے کہیں اور سے لی ہے، یعنی کہ پہلے یہ موجود ہے کہ نہیں، یہ سب دیکھنا چیک کرنا ہوتا ہے تاکہ پھر بعد میں پھر مسئلہ نہ بنے۔ تو ویڈیو کا تو مسئلہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی نہیں ہے، اور کیونکہ اس کے اوپر نا درمیان میں آتا ہے پلیز سبسکرائب مائی چینل، یعنی کہ ابھی کسی نے اس کو اپلوڈ کیا اور اپنے چینل پر اس نے یہ لکھا ہے، تو باقی میں نے کر دی، انشاءاللہ یہ بھی میں اس کی فلیکس تیار کر کے نا ان کو اپلوڈ کر دوں گا۔ جی حضور گفتگو جڑی نا من کس بھیجی سی تے حجاج بن یوسف وہ بھی جناب من کس نے بھیجی سی تے جڑا ہے کرونا وائرس اور کافرانہ قائد حجرا شاہ مقیم چشتی صاحب دا یہ جناب خود موضوع لیا ہے، یہ ساؤنڈ ریکارڈنگ ہے اور یہ نیٹ تے پہلے نہیں ہے، یہ میں خود یعنی نا ساؤنڈ والے کو لیا ہے، اس پہلے یہ نیٹ تے نہیں ہے موضوع۔ باقی حجاج بن یوسف کا بھی ایک دفعہ میں دیکھا سی یوٹیوب تے ہے سی تے یہ جڑی ہے یہ بھی میرے خیال کہ یوٹیوب تے ہے، مینوں ویسے کسی بھیجی ویڈیو جن دے چشتی صاحب گفتگو کر رہے ہیں۔ حضور اس طرح نا میرے کو نا ایک موضوع پہ ہے قاری جوید صاحب دا، وہ بھی میں خود ریکارڈنگ کیتا ہے جنوں تے وہ ہے موضوع کا نام ہے عنوان ہے پسند سینا دی، حضور کہندے تو میں بھی بھیج دیاں۔ تو یہ کچھ چیزیں آپ نے سن لی، اس کے بعد میں نے یہ موضوع اس کو اپلوڈ کر دیا، اور اس کے بعد اس نے مجھے پھر دیگر جو ہیں کچھ بیانات بھیجے، اور اس کے بعد مجھے یہ تقریباً کچھ دن 2-3 دن کے بعد، کیونکہ میرے پاس اور بھی ٹائم نہیں ہوتا تو لیٹ ہو گیا، اس نے کہا کہ جی کہ یہ جو ہے نا موت کی یاد والا یہ جلدی کر دیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اب میں نے کچھ بیانات ہیں وہ قاری جوید صاحب کے یہ موت کی یاد والا بھی کر دیا، اور شاید علماء کی ذمہ داری کیا ہے یہ بھی، اور سفر مدینہ شریف اور آداب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب یہ بیانات میں نے جب اپلوڈ کر دیے ہیں تو اس کے بعد ایک رات جب میں سویا ہوں تو کچھ مصروفیت تھی، ویسے بھی چینل کو میں اتنا تو دیکھتا ہی نہیں ہوں کہ سارا دن چینل کو ہی دیکھتا رہے بندہ، اور بھی کام ہوتے ہیں۔ تو صبح جب میں بیدار ہوا تو اس کے بعد میں نے اپنا جو چینل ہے اس کو میں نے کھولا، تو یوٹیوب کی طرف سے مجھے 2 جو جی میل ہیں وہ آ چکے تھے۔ وہ کیا تھے کہ آپ کی یہ جو 2 ویڈیو ہیں ان کے اوپر کاپی رائٹ سٹرائک آ گیا ہے۔
اور یہ وہ ویڈیوز تھیں جو مجھے اس بھائی نے دی تھی کہ آپ ان کو اپلوڈ کر دیں. آڈیو مجھے بھیجی تھی اور میں نے ان کی ویڈیوز بنا کر تیار کی تھیں اور ان کو اپلوڈ کیا تھا. اب اس کے اوپر جو ٹیک ڈاؤن ایشوڈ بائی نعیم یزید بن یزید، تو یہ اس نے نام لکھا ہوا تھا اپنے چینل کا. تو یہ 2 ویڈیوز جو تھیں یقیناً، یا ایک اس کے اوپر اس نے مجھے سٹرائک بھیج دیا. اور جب میں نے کھولا تو میں حیران ہوا کہ یار یہ کیسے سٹرائک آ گیا. اس کے بعد جب میں نے پھر دیکھا تو پھر کچھ اور 3 ویڈیوز جو تھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر پھر کاپی رائٹ سٹرائک آیا ہوا تھا. اس کے بعد مجھے افسوس ہوا کہ یار یہ جو بیانات تھے یہ تو مجھے ایک شریف آدمی نے بھیجے تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد میرے ذہن میں یہ خیال گزرا کہ شاید مفتی فضل احمد چشتی صاحب ان کے جو چاہنے والے ہیں یا ان کے جو اپلوڈر ہیں ان میں سے، یا ان کے اس شاگرد نے شاید مجھے بھیج دیا ہو. لیکن چونکہ میں سب کو جانتا تھا، سب کو تو نہیں کچھ کو جانتا ہوں، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ایسا وہ کریں گے، کیونکہ میں نے یقیناً اپنی طرف سے تو مجھ سے کچھ نئی غلطی ہوئی، لیکن انسان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے. لیکن پھر میں نے کہا کہ چلیں دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. تو اس کے بعد میں نے چونکہ اس میں جی میل آیا تھا، مزید تو ڈیٹا اس کا تھا نہیں، اس نمبر وغیرہ کے جس کے ساتھ میں اس سے رابطہ کر سکوں، تو میں نے پھر اس کو ایک جی میل کیا اور جس میں میں نے اس کو یہ لکھا کہ السلام علیکم بھائی جان، آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. اگر آپ کو کچھ رات ساتھ مجھے آپ ایک میسج کر دیتے تو میں ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتا، اور اگر آپ چاہیں تو اپنا جو سٹرائک ہے وہ واپس لے سکتے ہیں. اگر اس کی کوئی شرط ہو تو وہ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں. تو یعنی کہ یہ میں نے اپنی طرف سے ایک، جسے کہتے ہیں نا اندھیرے میں تیر پھینکنا، تو یہ میں نے ایک اندھیرے میں تیر پھینکا تھا کہ شاید مجھے پتہ چل جائے کہ یہ کون ہے. کیونکہ اب میرے لیے سب سے اہم سوال یہ تھا کہ مجھے یہ کاپی رائٹ سٹرائک آئے کہاں سے ہیں اور مجھے بھیجے کس نے ہیں. تو اس کے بعد یہ اس بھائی نے پھر ویٹ کریں، پریشان نہیں ہو، یہ کچھ دیر کے بعد پھر یہ آیا، لیکن میں نے اس کو بعد میں دیکھا. اور یہ جو جی میل ہے یہ حافظ رمضان کے نام سے ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، حافظ رمضان کے نام سے مجھے یہ جو جی میل کا جواب ہے وہ ملا. اور حافظ جی یہاں پہ ہے 424615، غالباً اس کا نمبر ہوگا، جو حافظ جی پیچھے لکھا ہوا ہے، اور ویڈیو کاپی رائٹ سٹرائک میں اس میں رضا جی بھی لکھا ہوا تھا. اب اس کے بعد جب میں بچے پڑھا رہا تھا، صبح مسجد کے لیے اٹھا ہوں تو تبھی میں نے یہ میل کیا. اس کے بعد میں بچوں کا سبق سننے کے لیے مصروف ہو گیا. تو کچھ دیر کے بعد جب میں نے اپنی جو واٹس ایپ ہے وہ آن کی تو وہی شخص جو محمد طاہر چشتی درویش پاک پتن والا تھا، اس کی طرف سے ہی مجھے یہ میسج آیا، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ نے ہمیں ایک ہماری ویڈیو پر سٹرائک بھیجا ہے. تو بالکل ہم نے اس کو سٹرائک بھیجا تھا، اور اگر ہمارا سٹرائک غلط تھا تو یوٹیوب نے اس کو ایکسیپٹ کیوں کیا تھا. یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے یعنی کہ آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے کہ آپ نے غلط سٹرائک بھیجا ہے. تو اگر غلط سٹرائک ہے تو اس میں تو ہمارے چینل کا نقصان ہونا چاہیے. آپ جو ہے اس کو اعتراض بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ جی انہوں نے غلط کیا ہے. تو بہرحال یہ تو ایک قانونی پیچیدگی ہے، لیکن ہم نے ان کو کاپی رائٹ سٹرائک بھیجا ہے. آپ اس کو غلط کہیں، آپ اس کو صحیح کہیں، وہ غلط کہیں، وہ صحیح کہیں، ہم نے ان کو بھیجا ہے. ہم نے کہا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے نہیں بھیجا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے چھپ کر نہیں بھیجا، کسی پرائیویٹ چینل سے نہیں بھیجا، ہم نے سر عام بھیجا ہے، کھل کر بھیجا ہے. اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے آپ کو کاپی رائٹ سٹرائک بھیجا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں بھیجا ہے، یا ہم نے کوئی نام تبدیل کیا ہے، یا ہم نے کوئی کسی قسم کا کوئی چھپا کر کام کیا ہے. تو جو ہم نے کیا ہے وہ ہم نے سب کے سامنے کیا ہے. تو اس کے بعد جب اس نے یہ مجھے میسج کیا کہ یہ واپس لو سٹرائک، تو میرے خیال میں آیا کہ یار یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ادھر سے اس گروپ سے ہے. تو اوپر اس نے جو اپنی پروفائل پکچر تھی وہ بھی ARY 786 لکھ دی. پتہ چل گیا کہ یہ ARY 786 چینل سے آدمی ہے. تو اب اس نے مجھے دھمکی لگائی
کہ کرتے ہو یا ایک اور سٹرائک دے کر چینل بند کروں۔ تو اب یہ تو میرے لیے اور مشکل تھا کہ 4 سٹرائک تو پہلے آ چکے تھے، یعنی کہ 4 ویڈیوز پر اس نے سٹرائک مجھے آلریڈی بھیج دیا تھا، اور یہ کوئی فنی خرابی ہے یا ان کی اپنی غلطی ہے یا میری قسمت ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ فنی خرابی ہے، ان کی غلطی ہے یا میری قسمت ہے، کیونکہ انہوں نے 4 ویڈیوز پر سٹرائک بھیجے ہیں اور 2 بار بھیجے ہیں، تو وہ 2 سٹرائک گنے گئے ہیں۔ اگر وہ 4 پر نہ بھیجے، 3 ویڈیوز پر ایک ایک کر کے سٹرائک بھیج دیتے، تو میرا جو چینل ہے جس کے 5000 سبسکرائبر ہیں اور مونوٹائز بھی ہے، وہ 1 منٹ سے پہلے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا، اور جو 4 سال پرانا میرا مواد ہے وہ سارا کا سارا ضائع ہو جاتا۔ تو یہ اب کیا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے یا اس کا رسول بہتر جانتا ہے، مجھے اس میں کچھ علم نہیں ہے، نہ میرا کوئی کردار ہے اور نہ میں کوئی کریڈٹ لینا چاہتا ہوں۔ اب اس کے بعد جب میں نے اس نے دیکھا تو میں نے اس کو یہ کہا کہ مجھے لگا تھا کہ شاید مجھے کسی جو چشتی صاحب کے ہم نوا ہیں یا ان کے دیگر اپلوڈر ہیں یا ان میں سے کسی نے کوئی بھیجا ہے، تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ یار میرے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے۔ اب جب بات واضح ہو گئی کہ انہوں نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا، تو چینل کی کیا پرواہ ہے؟ کئی چینل پہلے جا چکے ہیں، اس سے پہلے ڈیلیٹ ہو چکے ہیں، چینل اور بن جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان ہے، میں خود ہوں، تو مجھے اپنی زندگی کا نہیں پتہ ہے۔ اگر مجھے آج ہی موت آ جائے تو میرے چینل کا کیا بنے گا؟ نہ کسی کو پاسورڈ کا پتہ ہے، نہ کسی کو ID کا پتہ ہے، چاہے اس پہ میری کچن ویڈیوز ہوں، چاہے اس پہ کچھ بھی ہو، وہ کسی کام کا ہے؟ سب کچھ انسان کی دنیا میں انسان کماتا ہے، لاکھوں ہزاروں کماتا ہے، تو جب وہ اس دنیا جاتا ہے تو کیا لے کر جاتا ہے؟ تو چینل کی کیا اوقات ہے؟ تو اب اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ میرا چشتیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پہلے آپ نے اس کی جو گفتگو ہے، جو اس نے کال کی تھی یا اس کے اوپر جو اس نے وائس بھیجے ہیں، وہ تو آپ نے سن لیے ہیں۔ اور دوسری بات اس نے کہا کہ آپ نے مجھے بلا وجہ سٹرائک کیوں دی، واپس کر لو، تو میں بھی سٹرائک واپس لے لوں گا۔ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہم نے اگر بلا وجہ آپ کو دی ہے تو آپ نے بھی ہمیں بلا وجہ دے دیتے، لیکن آپ نے ہمیں بلا وجہ سٹرائک نہیں دیا، آپ نے ہمیں دھوکہ دے کر، اور وہ الفاظ میں نہیں بولوں گا، وہ آپ خود جان لیں گے یا جو اس کو سنے گا وہ جان لے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ میں سجاد رفیع SR اسٹوڈیو والے کو جانتا ہوں، میرا دوست ہے، کئی دفعہ بعد میں آیا ہوں، اب بتاؤ کہ گھر واپس کرو گے کہ نہیں؟ تو میں نے کہا کہ اگر اس نے پہلے 4 ویڈیوز پر سٹرائک 4 ہی تقریباً سٹرائک بھیج دی ہیں، تو اگر میرا اس وقت چینل ڈیلیٹ ہو جاتا تو میں نے برداشت کر لینا تھا نا، تو اگر اب بھی ہو گیا تو کر لوں گا۔ تو اب میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جتنے آپ کے پاس سٹرائک ہیں آپ بھیج لیں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ بالکل آرام سے کر لیں۔ تو اب یہ جو ویڈیو میں نے ریکارڈ کی ہے یا یہ میں نے جو بنائی ہے، اس کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ اگر کوئی اس ویڈیو کو سنے تو وہ مجھے صرف یہ جواب دے دے، یا یہ ان میں سے کوئی سنے تو وہ جواب دے کہ کیا یہ حسینیت ہے؟ اگر یہ حسینیت ہے تو پھر یزیدیت کس کو کہتے ہیں؟ تو اگر یہ اس میں آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کوئی ادھر ادھر سے باتیں نہیں لی، جو سب کچھ آپ کو دکھایا ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے، یہ خود یہ فیصلہ کرے، یہ بتا دے کہ کیا یہ حسینیت ہے؟ اگر یہ حسینیت ہے تو پھر یزیدیت کیا ہے؟ اور پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کس کے ساتھ ہیں اور آپ کس کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ یہی میرا ایک سوال تھا، تو اگر کوئی جواب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اگر نہیں دے گا تو میرا جو دل ہے وہ مان چکا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جو امام حسین یہ حسینیت ہے وہ کیا ہے اور یزیدیت جو ہے وہ کیا ہے، سب جانتے ہیں۔ اور انہوں نے جو کیا ہے وہ کیا ہے، یہ ان چیزوں سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔